جی ناظرین، رضوان بٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کسان اتحاد جو جاری تھا 7ویں روز بھی جاری رہا اور آخر کار وزیر اعظم پاکستان سے میٹنگ کے بعد وہ اختتام پذیر ہو گیا اور جو مطالبات تھے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ آپ کے مطالبات کو ہم مانیں گے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ 12 ربیع الاول کے بعد انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے 3 وزیروں کی، اور جو کچھ ممبران ان کے ہوں گے اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، وہ مذاکرات کریں گے، جو بھی مطالبات ہیں ان کے پورے کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ذوالفقار اعوان صاحب جو ہیں مرکزی صدر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو مطالبات تھے، جو مطالبات آپ نے کیے وہ پورے کرنے کی کتنی انہوں نے ذمہ داری لی ہے گورنمنٹ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تیوٹو ہم صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں، پہلے دن ہی آپ ہماری آواز بنے اور جو ہمارا اصل دکھ درد تھا وہ انہوں تک بجایا، اور 8 دن ہم یہاں پر بیٹھے رہے ہیں، اور آپ بھی ہمارے جس طرح ہم دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، آپ بھی اس مبارکباد برابر کے حقدار ہیں۔ اور دیکھیے، مذاکرات تو یہ ہر دفعہ کرتے رہتے ہیں اور آدھا بات مان لو آدھا جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ بھٹ صاحب کی قیادت میں بڑا اچھا شو تھا اور 8 دن یہاں پر بیٹھے رہے ہیں، اور بڑا رانا صاحب نے بڑا اچھا رول ادا کیا اور بڑا اچھے ہمارے مذاکرات میں جو طے ہوا اس میں 16 ٹیوبویل ہے، کھاد سستی کرنا ہے اور 1 ریٹ 1 یونٹ کرنا ہے، اس کی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو فوراً 12 ربیع الاول کے بعد کنونشن ہوگا کہ اس میں باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا۔ ملک ذوالفقار اعوان صاحب، آپ کے جو مطالبات ہیں اور آپ کی جو وزیر اعظم سے ملاقات ہے، آپ کیا مطمئن ہیں ان سے؟ جی دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو ہم مطمئن پہلے بالکل نہیں تھے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں اور وہاں جا کر رانا ثناء اللہ صاحب اور رانا مشہود صاحب اعلان کریں گے تو پھر ہم نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ اگر یہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر اگلا احتجاج ہمارا یہاں نہیں ہوگا، پھر ہم ان کے گھر کے آگے احتجاج کریں گے، تمام تر حالات کی ذمہ داری ان کی ہوگی۔ جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے جو مطالبات ہیں ان کے وہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہیں اور اس مطالبات کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور احتجاج کے حوالے سے ہم نے بہت سے احتجاج دیکھے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے رہتے ہیں، پر جو پرامن جو احتجاج تھا، کسان کا احتجاج تھا، اس میں نہ تو ٹریفک کو روکا گیا نہ ہی شہریوں کو تنگ کیا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ہم پرامن بیٹھے ہیں جنہوں نے 8 دن لگائے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسان اصل حقیقی وارث ہیں اس ملک کے، اور پاک آرمی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی گملہ نہیں توڑا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کبھی گملہ نہیں توڑا، وہ بلڈنگیں توڑ دیتے ہیں، ٹیلی ویژن اسٹیشن توڑ دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں حملے کر دیتے ہیں، لیکن ہم چونکہ حقیقی وارث ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ بلڈنگیں ہماری ہیں، یہ شہر ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس لیے ہم پرامن اپنے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حق لینا ہمارا فرض ہے، پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا فرض ہے، اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کیا، اور آج ہمارا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو چکا تھا۔ ملک ذوالفقار اعوان صاحب، آپ لاسٹ میں جو ہے کسانوں کو کیا میسج دیں گے؟ جی آخر میں اپنے تمام کسان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو بھوکے پیاسے یہاں 8 دن سے بیٹھے رہے ہیں، میں ان سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میڈیا والے بھی برابر کے حقدار ہیں، سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ہم بڑا اچھا بہت ہی بہترین پیکج لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ میرا اور ان کسانوں کا اور میڈیا والوں کا جو یہاں پر شریک ہوئے ہیں سب کا اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آخر میں جو راولپنڈی کے شہری ہیں، اسلام آباد کے شہری ہیں، جنہوں نے یہاں پر ہمیں پانی سپلائی کیا، پہلے 3 دن بھوکے پیاسے رہے، کھانے دیے، سب کو میری طرف سے سلام علیکم۔